کچھ خاموشیاں ہزار الفاظ سے زیادہ کہتی ہیں۔ کچھ نظروں کو زیادہ دیر تک ٹھہرنا نہیں چاہیے، پھر بھی وہ ٹھہر جاتی ہیں۔ اور کچھ بظاہر بے-ضرر اشارے ایسے ہوتے ہیں جن کے ارادے شاذ و نادر ہی بولے جاتے ہیں۔ جب ایک شادی شدہ مرد کسی دوسری عورت کو مختلف نظر سے دیکھنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ وہ عورت ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو نہیں جج کرنے یا الزام لگانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہاں بدکاری کے اسکینڈل پر بات نہیں کر رہے، بلکہ جذباتی آگاہی کے ذریعے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر خواہش غداری سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ خالی پن سے پیدا ہوتی ہے۔ نیت کی کمی سے نہیں، بلکہ تنہائی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کو سمجھنا ہمیں ہر رویے میں چھپے انسانی نفاستوں کی گہرائی میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ روٹین چیزوں کو گھس دیتی ہے۔ جو کبھی آگ تھا وہ عادت بن جاتا ہے، اور عادت بغیر جذباتی تجدید کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کارل یونگ نے مین اینڈ ہز سمبلز میں لکھا، جو چیز آپ کو مزاحمت کرتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، جو چیز آپ قبول کرتے ہیں وہ تبدیل ہوتی ہے۔ اکثر جوڑے یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ بندھن مدھم ہو رہا ہے، اور اس خالی پن میں پہچان، جذبہ یا معنی کی کمی میں کوئی اور ظاہر ہو سکتا ہے۔ نہ اس لیے کہ وہ تلاش کیا گیا، بلکہ اس لیے کہ وہ انجانے میں ضروری تھا۔ وہ مرد اکثر گھر چھوڑ کر کسی اور سے جڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ زیادہ لطیف، زیادہ انسانی ہوتا ہے۔ اچانک کسی کولیگ کے ساتھ ایک معمولی گفتگو دن کے صرف اس لمحے میں بدل جاتی ہے جب وہ واقعی سننا محسوس کرتا ہے۔ ایک مسکراہٹ اسے دیکھا ہوا محسوس کراتی ہے۔ ایک جملہ کچھ جگاتا ہے جو وہ اب گھر میں محسوس نہیں کرتا، اور یہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ یہ اشارے دھماکوں کی طرح نہیں آتے، بلکہ سرگوشیوں کی طرح، ایک مختلف انداز میں بات، ایک الگ قسم کی توجہ، ایک پیغام جو بے-ضرر لگتا ہے لیکن ایک عجیب سا احساس چھوڑ جاتا ہے۔ اکثر خواتین جنہوں نے یہ محسوس کیا پہلے اسے نہیں سمجھے، مگر انہیں یہ محسوس ہوا، ان کے اندر کچھ کہتا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے۔ پھر آتا ہے بڑا سوال، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کیا میں ضرورت سے زیادہ رد عمل کر رہی ہوں، یا واقعی کچھ اور ہے؟ کیا میں اس جذباتی تصور کا حصہ ہوں جو وہ بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا؟ جیسا کہ سائیکالوجی آف دا انکانشیس میں یونگ نے کہا، جب تک آپ لاشعور کو شعور میں نہیں لاتے، یہ آپ کی زندگی کو ہدایت دیتا ہے، اور آپ اسے تقریر کہتے ہیں۔ نشانیوں کو پہچاننا کسی کو جج کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کی جذباتی کہانی پر قابو پانے کے بارے میں ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی اور کا جذباتی پناہ نہیں بننا چاہتا۔ اس ویڈیو میں ہم 5 گہری جذباتی طور پر معنی خیز نشانیوں کو دریافت کریں گے جو ظاہر کر سکتی ہیں کہ ایک شادی شدہ مرد آپ کو چاہتا ہے۔ ہم یہ حساسیت کے ساتھ کریں گے، بغیر کسی ججمنٹ کے، اور انسانی تعلقات کی پیچیدگی کو ایمانداری سے دیکھیں گے، کیونکہ ان نشانیوں کو سمجھنا صرف خواتین کی بصیرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی جذباتی سالمیت کو بچانے اور شعوری فیصلے کرنے کا طریقہ ہے۔ تیار ہو جائیں چیزوں کو مختلف نظر سے دیکھنے کے لیے، ڈر کے نہیں، وضاحت کے لیے، کیونکہ کچھ تعلقات جادوئی محسوس ہو سکتے ہیں، مگر اگر وقت پر نہ سمجھیں تو زخم بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ شروع سے یہ جاننا ضروری ہے، صرف اس لیے کہ ایک شادی شدہ مرد آپ کو مختلف دیکھتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی اسے واپسی میں دیکھیں، نہ اس لیے کہ آپ محسوس نہیں کر سکتی، بلکہ اس لیے
کہ آپ انتخاب کر سکتی ہیں۔ انتخاب کریں کہ خود کو محفوظ رکھیں۔ انتخاب کریں کہ یہ سمجھیں کہ توجہ کہاں سے آ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر انتخاب کریں کہ آپ اپنی کہانی میں کس کردار میں رہنا چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی سب سے خطرناک فیرفتگی وہ نہیں ہوتی جو الفاظ کے ساتھ آتی ہے، بلکہ وہ جو مکمل نہ ہونے والی ضرورتوں کے ساتھ رابطے کے بہانے کے طور پر آتی ہے۔ نمبر 1، الفاظ اور لہجہ۔ جب ایک شادی شدہ مرد کسی عورت کے لیے خواہش پیدا کرتا ہے، اس کا انداز گفتگو اچانک نہیں بدلتا، بلکہ آہستہ آہستہ بدلتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے شروع ہوتا ہے۔ الفاظ جو مہربان لگتے ہیں، مگر ان میں ایک الگ چمک ہوتی ہے۔ شاید پہلے صرف خوش آمدید کہنے کے بعد اب اس کی آواز نرم ہو جاتی ہے۔ گرم جوشی، نرمی، کبھی کبھی ہلکی شوخی اس کی زبان میں آ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی اتفاقی نہیں۔ مردانہ نفسیات کہتی ہے کہ جب مرد کشش محسوس کرتا ہے، وہ اکثر شعوری طور پر نہیں بلکہ جذباتی نیت کے ساتھ اپنا انداز بدلتا ہے تاکہ ایک خصوصی تعلق پیدا ہو۔ یہ جیسے اس کے الفاظ آپ کو منتخب کر رہے ہوں۔ وہ آپ سے مختلف بات کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو مختلف دیکھتا ہے۔ نمبر 2، تعریف اور توجہ۔ تعریفیں ایک اور کلیدی عنصر ہیں۔ یہ بڑے اعلانات نہیں بلکہ معمولی اور مستقل تبصرے ہیں، جیسے کہ آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، یہ رنگ آپ پر بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ ہمیشہ جانتی ہیں کہ کیا کہنا ہے۔ یہ سطح پر معصوم لگ سکتے ہیں، مگر ان کے پیچھے جذباتی فریکوینسی ہوتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ انداز، نظر میں چمک اور رد عمل کے انتظار میں وقفہ شامل ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسلسل رابطہ اور جذباتی قربت۔ وہ آپ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، چاہے ضرورت نہ ہو۔ سوالات کرتا ہے جو خود حل کر سکتا تھا۔ پیغامات بھیجتا ہے، میمز، گانے، اقتباسات، کسی بھی بہانے۔ وقت کے ساتھ یہ عادت میں بدل جاتا ہے اور باتوں کا مواد بھی بدلتا ہے۔ اب وہ اپنے دن کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کے خیالات اور جذبات پوچھتا ہے۔ یہاں ایک باریک لکیر کھینچی جاتی ہے، جذباتی قربت۔ یہ روزانہ کے الفاظوں سے بنتی ہے، آہستہ آہستہ ایک پل قائم ہوتا ہے۔ نمبر 4، مزاح، راز اور کنٹرول۔ ہنسی بھی بدلتی ہے، افہام و تفہیم، راز، مخفی نام، یہ سب ایک خاص بندھن پیدا کرتا ہے جسے عبور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، کیا وہ آپ سے ویسے بات کرتا ہے جیسا دوسروں سے، یا نرم، مستقل، جذباتی بات کرتا ہے؟ نمبر 5، وقت، توجہ اور توثیق۔ جب ایک مرد بار بار اور جان بوجھ کر وقت دیتا ہے، یہ زیادہ بتاتا ہے۔ ابتدا میں چھوٹی باتیں، پھر معمول بنانا، پھر روٹین میں تبدیلی، اور اس کے پیغامات میں جذباتی سرمایہ کاری۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ آپ جذباتی مرکز بن گئی ہیں، اور اگر اس کی زندگی میں کچھ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ تعلق فرار پر مبنی ہے۔ تصاد اور نتیجہ، اور پھر آتا ہے تضاد، کبھی قریب کبھی دور۔ یہ اس کی اندرونی کشمکش کی عکاسی ہے۔ وہ تعلق چاہتا ہے مگر نتائج سے ڈرتا ہے۔ اب ان سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کسی کی خواہش کو پہچاننا اس بات کا مطلب نہیں کہ آپ کو اسے واپس دینا ہے۔ یہ سمجھنا کہ تعلق ہے،
یہ نہیں کہ تعلق صحت مند ہے، یہیں آپ کی طاقت ہے۔ جذباتی شعور انتخاب کریں، بالغانہ، شعوری اور مکمل محبت کے لیے۔ آپ مکمل، ایماندار، بالغ اور آزاد رشتے کے حقدار ہیں۔ کسی کی فرار نہ بنیں بلکہ منزل بنیں۔ سچی محبت چھپنے کی ضرورت نہیں رکھتی، یہ ٹکڑوں میں نہیں آتی، یہ مکمل آتی ہے، اور آپ وہ مکمل کی حقدار ہیں۔